والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ تمام آپ آواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے۔ السلام علیکم یا سیدنا رسول اللہ۔ صاحبزادہ والا شان اور آستانہ عالیہ کی اس خوبصورت رات میں حاضر تمام برادران اسلام، اللہ رب العزت کا خاص فضل اور احسان ہے، اور آج دل باغ باغ ہے خوشی سے کہ اپنے مرشد کریم کی معیت میں ہمیں یہ مبارک رات جاگنے کی سعادت حاصل ہو گئی ہے۔ مجھے احسان دانش کا وہ شعر جو ہے وہ آج اپنی زندگی میں سچ محسوس ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، جو اس نے کہا تھا کہ ہزار عمر کی آوارگی پہ بھاری ہے، ہزار عمر کی آوارگی پہ بھاری ہے وہ ایک شب جو تیری یاد میں گزاری ہے۔ اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت میں بندہ اپنے گھر میں بھی کر لیتا ہے، کبھی خلوت میں بھی کسی کو سجدہ نصیب ہو جاتا ہے، لیکن وہ سجدہ جو اللہ کے پیاروں کی بارگاہ میں اور اپنے مرشد کریم کی معیت میں نصیب ہو جائے اس سجدے کا کیا کہنا۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ ساتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں بار بار اپنے مرشد کریم کے حکم پر یہاں حاضر ہو کر یہ سعادتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور کے حکم پہ میں صرف چند گزارشات اور چند احادیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جو آیہ کریمہ میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ جو مجاہدہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اور اپنی پوری کوشش کرتے ہیں فینا، ہماری راہ میں، لنہدینہم سبلنا، ہم خیر کے اور اپنی طرف آنے والے سارے راستے ان کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیہ پاک کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس آیت کے پورے معنی کا مدار لفظ فینا کے اوپر ہے، یعنی لوگ دوڑ دھوپ تو بہت کرتے ہیں، بہت سارے لوگ کوشش بھی کرتے ہیں، اپنی جوانی کا وقت بھی صرف کرتے ہیں، پیسہ بھی صرف کرتے ہیں، لیکن ہزار ہاں ایسے لوگ ہیں کہ جن کی کوششیں دنیا کے بھول بھلیوں میں غرق ہو کے رہ جاتی ہیں، لیکن وہی لوگ خوش نصیب ہیں جنہیں فینا کی یہ لذتیں نصیب ہوتی ہیں کہ جن کا خیر کی طرف اٹھنے والا ہر قدم اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ اسی کو اخلاص کہتے ہیں۔ اخلاص کی تعریف میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا نسیان رؤیت الخلق و رؤیت اللہ وحدہ، کہ اخلاص یہ ہے کہ انسان یہ بھول جائے کہ دنیا مجھے دیکھ رہی ہے اور وہ صرف اللہ رب العزت کو اپنی نظر میں رکھے، یہی اخلاص ہے۔ اور جس کو یہ اخلاص نصیب ہو جائے اس کو عبادت کی حقیقی چاشنی نصیب ہو جاتی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک اور اس سے بڑھ کے قرآن کریم کی اس آیت میں اخلاص کا حقیقی مفہوم ہمیں نظر آتا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں نصیحت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ چوپایوں میں نصیحت ہے، یا اللہ چوپایوں میں ہمارے لیے کیا نصیحت ہے؟ فرمایا نسقیکم مما فی بطونہا، ہم تمہیں پلاتے ہیں وہ چیز جو ان کے پیٹ سے نکلتی ہے۔ کہاں سے نکلتی ہے؟ فرمایا من بین فرس و دم، ایک طرف ان کی نجاست ہوتی ہے، ایک طرف ان کی خون کی رگوں میں ان کا خون جاری ہوتا ہے۔ فرمایا اس نجاست اور خون کے درمیان سے لبنن خالصا سائغا للشاربین، ہم تمہیں ایسا دودھ نکال کے پلاتے ہیں جو اللہ کا نور ہوتا ہے اور جس کے جسم میں جاتا ہے اور جہاں جہاں پہنچتا ہے وہ اللہ کا نور اسے قوت عطا فرما دیتا ہے، وہ اس کے وجود میں اتر جاتا ہے۔ تو فرمایا جس طرح ہم تمہیں چوپایوں کے پیٹ کی نجاست اور خون کے درمیان سے دودھ نکال کے دیتے ہیں، نہ اس میں نجاست شامل ہوتی ہے،
نہ اس میں خون کا کوئی قطرہ شامل ہوتا ہے، اور وہی دودھ بے شک پورا مٹکا بھرا ہوا دودھ کا ہو اور اس میں ہمارے سامنے شراب کا کوئی قطرہ گر جائے، خون کا کوئی قطرہ گر جائے، اللہ نہ کرے پیشاب کا کوئی قطرہ گر جائے، ہمیں دودھ سے ہی نفرت سی ہو جائے اور شاید ہم دودھ کے قریب بھی نہ جائیں، فرمایا دیکھو وہ تمہارا رب تمہیں جو چوپایوں کے پیٹ سے نجاست اور خون کے درمیان سے جس طرح خالص دودھ نکال کے دیتا ہے، تم سے بھی یہی مطالبہ کرتا ہے کہ جو سجدہ تمہاری طرف سے اس کی بارگاہ میں اٹھے وہ بھی خالص ہو کے اٹھے، وہ بھی ایسا خالص ہو کہ اس میں نہ دنیا کی ریاکاری ہو، نہ اس میں کوئی دکھلاوا ہو، نہ اس میں کسی کی خوشامد ہو۔ یہی اخلاص ہے جس کا مطالبہ اللہ رب العزت نے ہم سے کیا ہے اور جس کا سبق ان بزرگ ہستیوں نے ہمیں پڑھایا ہے جو آج اس مزار میں لیٹ کے ہماری اس گفتگو کو سماعت کر رہے ہیں۔ انہوں نے ہمیں یہی سبق سکھایا ہے اور اخلاص کا درس دیا ہے۔ یہ اخلاص کیسے نصیب ہو؟ ہم آج اگر کمپیوٹر کی ٹائپنگ بھی سیکھنی ہو تو اس کے لیے بھی پریکٹس چاہیے، اور بغیر پریکٹس کے بندہ کمپیوٹر کا ایک حرف نہیں لکھ سکتا۔ کوئی حرفہ اور کوئی پیشہ سیکھنا ہو اس کے لیے پریکٹس چاہیے، تو اخلاص کی یہ دولت بغیر پریکٹس کے کیسے نصیب ہو جائے؟ اسی وجہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو احیاء علوم الدین میں امام غزالی نے نقل کیا اور دیگر محدثین نے لکھا، فرمایا اس کی پریکٹس کیسے کی جائے اخلاص کی؟ وہ عمدن کی جائے، وہ اپنی کوشش سے کی جائے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اخلص للہ 40 یوما، وہ بندہ جو 40 دن تک اللہ کے لیے خالص ہو جائے، وہ اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کر لے 40 دن تک، فرمایا ظہرت ینابیع الحکمت من قلبہ علی لسانہ، اللہ تعالیٰ اس 40 دن کے چلے کی برکت سے، جو اخلاص کا چلہ ہے، اس کے دل سے حکمت کے چشمے اس کی زبان پہ جاری کر دیتا ہے۔ یہ ایک ایسی کوشش ہے جو انسان اپنی طرف سے شروع کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اس 40 کے عدد میں بھی کوئی حکمت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ عمرہ کے لیے جائے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو، فرمایا من صلی فی مسجدی ھذا 40 صلاۃ، وہ بندہ جس نے میری مسجد میں آ کے 40 نمازیں ادا کی اور اس طریقے سے ادا کی، لم تفتہ منہا صلاۃ، ان 40 نمازوں کے درمیان سے کوئی نماز بھی اس سے ضائع نہ ہوئی، وہ اس کو اپنے وقت میں پڑھتا رہا، فرمایا اللہ اس پہ 3 انعام کرتا ہے، برئ من النفاق، وہ نفاق سے بری ہو جاتا ہے، پھر فرمایا یہی ہے کہ اسے اخلاص نصیب ہو جاتا ہے، پھر فرمایا اور غفرت خطایا، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، وَبُرِئَ مِنَ النَّارِ، اور اس کو عذاب قبر سے بھی نجات دی جاتی ہے اور جہنم سے بھی نجات دے دی جاتی ہے۔ تو یہ اخلاص کی وہ کوشش ہے جو بندہ اپنی طرف سے شروع کرتا ہے۔ اب اس پہ میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی حدیث عرض کرتا ہوں جو ہمارے اس شب بیداری کے اس مشن کی وضاحت کرتی ہے جس کا حضور قبلہ عالم نے آج آغاز فرمایا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت حنظلہ الاسیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ خود یہ حدیث روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر سے نکلا، فلقینی ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی الطریق، راستے میں میری ملاقات حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی حضرت ابو بکر صدیق سے ہو گئی۔ میں نے آپ کو دیکھا، آپ نے فرمایا کیف حالک یا حنظلہ، اے حنظلہ تیری طبیعت کیسی ہے، تو کیسا ہے؟ میں نے روتے ہوئے عرض کی نافقہ حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، اور میں رو رہا تھا۔ انہوں نے پوچھا بھائی ماں دیکھا تجھے کیا ہوا، تو کس طرح منافق ہو گیا؟ تو میں نے انہیں عرض کی نکون عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکرنا بالجنت و بالنار فکأننا رأی عین، فرمایا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاتے ہیں، میں بھی جاتا ہوں، تو سرکار ہمیں جنت اور دوزخ یاد کراتے ہیں، اللہ کا ذکر یاد کراتے ہیں، تو ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے ہم اپنی آنکھوں سے جنت اور دوزخ کو دیکھ رہے ہیں۔ اس طرح کیفیت بن جاتی ہے، اور جنت اور دوزخ بھی یاد ہوتی ہے، اللہ کی رضا بھی یاد ہوتی ہے، رب کا ذکر بھی زبان پہ جاری ہو جاتا ہے، تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ہوا میں اڑ رہے، یوں لگتا ہے کہ ہلکے پھلکے ہو گئے، اور ذکر جاری ہو جاتا ہے۔ فرمایا فلما خرجنا من عند رسول اللہ، جب سرکار کی مجلس سے واپس گھروں کو جاتے ہیں، عافسنا الازواج والاولاد والضیعات، تو ہم اپنے بیوی بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، اپنی زمین اور کاروبار میں یوں مشغول ہو جاتے ہیں
کہ لگتا ہے کہ وہ کیفیت جو سرکار کی کیفیت میں تھی، سرکار کی مجلس میں تھی، وہ باقی نہیں رہی. نہ وہ ذکر باقی رہا، نہ وہ لطافتیں باقی رہی، نہ وہ ذکر و فکر کی گرمی باقی رہی، نہ وہ دل کے اندر جنت اور دوزخ کی یاد باقی رہی. تو مجھے لگتا ہے کہ میں منافق ہو گیا کہ وہاں میری کیفیت اور ہے، یہاں میری کیفیت اور ہے. جب حضرت ابوبکر صدیق نے یہ سنا، حدیث کے لفظ ہیں، انہوں نے کہا واللہ نحن ایضا نلقى ذلك، جو بات تو کر رہا ہے اس کو تو میں بھی محسوس کرتا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق جیسا جلیل القدر صحابی کہہ رہا ہے میں بھی یہ محسوس کرتا ہوں، یہ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے. اور جمع کا صیغہ استعمال کیا، ہم سب ایسا محسوس کرتے ہیں. اور آج 1500 سال گزرنے کے بعد ہم تو ہر وقت یہ محسوس کرتے ہیں. مادیت غالب آ گئی، سوشل میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، فیس بک ایک ایسا کنواں جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اس کے اندر ہم گرفتار کر دیے گئے ہیں. تو ایسے دور میں تو اور بھی زیادہ ہم دنیا پرستی میں مبتلا ہو چکے ہیں. لیکن وہ صحابی جو سرکار کی مجلس میں بیٹھنے والے، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ یہ ہوتا کہ ایسے لگتا ہے جیسے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کیفیت اور ہے، گھر میں کیفیت اور ہے. یہ تو منافقت ہے، نعوذ باللہ. حضرت ابوبکر صدیق نے عرض فرمایا خود فتوے نہ لگائیں، آؤ میرے ساتھ، آقا موجود ہیں، ہم یہ مسئلہ حضور کی کچہری میں رکھتے ہیں. اور لے گئے حضرت حنظلہ کو ساتھ، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے ساری کیفیت عرض کی. یا رسول اللہ، حنظلہ اس طرح کہہ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں میں منافق ہو گیا، اور یہ کیفیت عرض کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ہو جنت بھی یاد ہے، دوزخ بھی یاد ہے، رب کا ذکر بھی یاد ہے، لیکن جب گھروں کو چلے جاتے ہیں ساری چیزیں بھول جاتے ہیں. تو یہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کیفیت کو کیسے تعبیر کرتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیں. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو انکم تدومون علی ما انتم علیہ عندی او فی الذکر، فرمایا اگر تم ہمیشہ اسی کیفیت میں باقی رہو جس کیفیت میں تم میری مجلس میں ہوتے ہو یا ذکر کے دوران ہوتے ہو، فرمایا لصافحتکم الملائکۃ علی فراشکم وفی طرقکم، فرمایا پھر تو فرشتے تمہارے ساتھ سلام لیں جب تم اپنے بستر پہ لیٹے ہوئے ہو، اور جب تم مدینے کی گلیوں میں چل رہے ہو فرشتے آ کے جبرائیل و میکائیل تم سے مصافحہ کیا کریں. ہمیشہ یہ کیفیت نہیں رہتی. پھر فرمایا ولیکن یا حنظلہ ساعۃ و ساعۃ، ساعۃ و ساعۃ، ساعۃ و ساعۃ، 3 دفعہ سرکار نے یہ جملے ارشاد فرمائے. فرمایا لیکن حنظلہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیشہ تمہاری وہی کیفیت رہے. یہ تو رب کا نظام ہے کہ ایک گھڑی ذکر میں بسر ہوتی ہے تو دوسری گھڑی میں غفلت طاری ہو جاتی ہے، ایک گھڑی اللہ کی یاد میں بسر ہوتی ہے تو کبھی وہ گھڑی باقی نہیں بھی رہتی. اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ منافقت نہیں ہے. یا رسول اللہ اس کا حل کیا ہے؟ فرمایا جب غفلت کی گھڑی آئے، اس غفلت کی گھڑی کے بعد اگر تیری زندگی میں پھر ذکر کی گھڑی آ جائے تو وہ ذکر کی گھڑی غفلت کی گھڑی کو مٹا دیتی ہے، اور وہ اس کا کفارہ بن جاتی ہے، اور پھر سے زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی یاد آ جاتی ہے، پھر سے حضور کی محبت آ جاتی ہے. تو صحابہ کو سرکار نے یہ تلقین فرمائی ساعۃ و ساعۃ، یہ ساعۃ و ساعۃ کا گھڑیال تمہاری زندگی میں چلتا رہے. یہ روانی اگر باقی رہے کہ تم حضور غریب نواز کی کچہری میں آؤ، حضور کی مجلس میں آؤ، اس شب بیداری میں آؤ، ہر مہینے آؤ، تو پھر سے ایمان کی بیٹری چارج ہو جائے، پھر وہ سارا مہینہ چارج رہے. پھر جب غفلت طاری ہونے لگے پھر اس شب بیداری میں حاضر ہو جاؤ تو ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پہ عمل ہو جائے. آئیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک عرض کرتا ہوں جس کو امام ترمذی نے سنن میں ذکر کیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من جلسا مجلس ذکر، وہ بندہ جو ذکر کی مجلس میں بیٹھا، جس نے اللہ کے ذکر کی اور عبادت کی مجلس کو اٹینڈ کیا، فرمایا کفر اللہ تعالی عنہ بذالک المجلس 10 مجالس من مجالس الباطل، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی اس ایک ذکر کی مجلس اور محفل کو اس کی 10 ایسی محفلوں کا کفارہ بنا دیتا ہے جس میں اس نے غیبت کی ہوتی ہے، جس میں اس نے گناہ کیا ہوتا ہے. ان 10 بری محفلوں کے بعد جب اس کو ایک اچھی ذکر کی محفل نصیب ہوتی ہے تو وہ ذکر کی محفل ان 10 بری محفلوں کا کفارہ بن جاتی ہے. تو ہم کیوں نہ شکر ادا کریں الکرم فرینڈز کا، ہم کیوں
کیوں نہ شکر بجا لائیں اللہ کا کہ آج ہمیں اپنے شیخ کریم کی بارگاہ سے یہ تحفہ نصیب ہو رہا ہے کہ جو ہماری بری محفلوں کو، ہماری غفلتوں کو جو کبھی ہم سے ہو جائیں، ان کو دھونے کے لیے ہمیں آستانہ عالیہ امیر الصالحین سے نصیب ہو رہا ہے۔ تو ہم جو ہے وہ اس پہ شکرانہ بجا لاتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ آپ کی محبتیں ہمیں نصیب رہیں، آپ کی مجالس ہمیں نصیب رہیں، اور آپ ہمارے لیے دعا بھی فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ استقامت عطا فرمائے۔ اور میں یہاں اپنی طرف سے یہ ایک اقتراح اور تجویز عرض کرنا چاہوں گا کہ مرکز میں اس نظام کو رائج کیے جانے کے بعد اگر اس کو اضلاع کے اندر اور ڈویژنز کے اندر بھی کر دیا جائے، اور وہاں جو ہمارے مراکز ہیں وہاں بھی شب بیداری کا کوئی انتظام ہو جائے کہ وہ پیر بھائی جو مرکز میں نہیں پہنچ سکتے ان کو یہی سعادت ان ڈویژنز اور اضلاع کے اندر حاصل رہے، تو یہ سلسلہ مبارک جو ہے یہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ رب العزت اس آستانے پاک کے فیض کو ہمیشہ جاری و ساری رکھے اور ہمیں اس مشن میں دست و بازو بنتے ہوئے اس کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت